بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیٹا بیس سسٹم کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے جو ہمارے لیکچر تھے اس میں ہم نے انٹروڈکشن، ڈیٹا بیس کیا چیز ہے، ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن، اس کے بعد فائل پروسیسنگ سسٹم، اور پھر ہم نے ان کے دونوں کی کمپیریزن کر کے جو ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز ہے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج تھوڑی سی کچھ اور ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پہلی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے اسکیما۔ اسکیما ہمارے پاس بیسیکلی ایک پلیس ہوتی ہے، یا ہم اس کو ریپوزیٹری کہتے ہیں، جہاں پر ہماری جو ڈیٹا سٹور ہوئی ہوتی ہے اس کی سٹرکچر کے بارے میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔ اسکیما از بیسیکلی اے پلیس، اے ریپوزیٹری ویئر دا انفارمیشن اباؤٹ دا اسٹرکچر آف دا ڈیٹا از سٹور۔ یعنی اسکیما یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈیٹا کے سٹرکچر کے بارے میں، وہ ڈیٹا جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہے اس کے بارے میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے یا انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، اس کو اسکیما کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیٹا کی طرف۔ ڈیٹا آپ لوگوں نے سنا ہوگا لفظ۔ ہمارے پاس ڈیٹا کی 3 قسم کے لیولز ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ریئل ورلڈ ڈیٹا، ایک کو میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے، ایک کو ڈیٹا اوکرنس کہا جاتا ہے۔ ریئل ورلڈ ڈیٹا سے مراد ہے جو کہ فزیکل پیپل، ہمارے پاس اینٹیٹیز، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس ریئل ڈیٹا ہوتے ہیں۔ جو میٹا ڈیٹا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی سٹرکچر آف ڈیٹا ہوتی ہے۔ اور جو ڈیٹا اوکرنس ہوتی ہے، جب ہم اس ڈیٹا کو کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر میٹا ڈیٹا کو، اس کو ڈیٹا اوکرنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریئل ورلڈ ڈیٹا کیا ہے؟ امپلائیز جو آپ کے ہے وہ ریئل ورلڈ ڈیٹا ہے۔ اب ان ریئل ورلڈ ڈیٹا کی بعد میٹا ڈیٹا آتا ہے، یعنی آپ کا ریئل ورلڈ ڈیٹا ہے، مثال کے طور پر ایک امپلائی ہے، اس کا نام، اس کا ایج اور اس کی سیلری۔ اب یہ جو نام، ایج، سیلری ہے یہ بیسیکلی آپ کا ڈیٹا ہے، لیکن جب اس ڈیٹا کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا از کالڈ میٹا ڈیٹا۔ تو فار ایگزامپل نیم ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، کتنی لینتھ ایک نام کی ہونی چاہیے۔ اب یہ نیم ڈیٹا ہو گیا، لیکن اس کی ڈیٹا ٹائپ ٹیکسٹ، فار ایگزامپل 20 سے زیادہ آپ کریکٹر نہیں ڈال سکتے، سو دس ڈیٹا اباؤٹ نیم۔ ایج ہے تو ایج ہم جو ڈیٹا ٹائپ ہے نمبر ہے۔ ایج فار ایگزامپل وہ جس کی ایج 20 سے کم ہو یا 50 سے زیادہ ہو، آپ انٹر نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو گئی۔ سیل ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ جو ہے نمبر ہے، سو یہ دس از کالڈ میٹا ڈیٹا۔ اس کے بعد ڈیٹا اوکرنس ہے کہ جب آپ ان ڈیٹا کو کمپیوٹر کے اندر ٹیبل کی فارم میں سٹور کرتے ہو، اس کو میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نام علی ہے، ایج اس کا 23 سال ہے اور اس کی سیلری 5000 روپے ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس نیم ہے سعید ہے، اس کا جو ایج ہے وہ 24 ہے اور اس کی سیلری 6000 ہے۔ تو جب آپ اس کو کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس کے اندر فیڈ کر دیتے ہو، سٹور کر دیتے ہو، تو اس کو ڈیٹا اوکرنس کہا جاتا ہے۔ سو ڈیٹا کی جو ہمارے پاس لیولز ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوگی، وہ 3 لیولز ہیں۔ ایک ریئل ورلڈ ڈیٹا جو کہ ہم فزیکلی اس کو دیکھتے ہیں، ایک میٹا ڈیٹا جب ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا سٹور ہوتی ہے، اور ایک ڈیٹا اوکرنس جب آپ اس کو کمپیوٹر کے اندر سٹور کرتے ہو۔ اس کے بعد کچھ ڈیٹا بیس کی یوزر ہے جو ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس میں اپلیکیشن پروگرامرز ہیں۔ اپلیکیشن پروگرامرز ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپلیکیشن یا ہمارے لیے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس کو ایک پرٹیکولر سسٹم کے لیے اس کو لکھتا ہے، تو اس کو اپلیکیشن پروگرامر کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ یہ پروگرامر ہے۔ تو پروگرامر کا کام کوڈنگ ہوتا ہے، جو کہ سسٹم کے لیے وہ کوڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اینڈ یوزر ہوتا ہے۔ اینڈ یوزر کا مطلب وہ الٹیمیٹلی یوز دا ڈیٹا بیس ان ڈیلی لائف، یعنی وہ لوگ جو کہ اس ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں ان کو اینڈ یوزر کہا جاتا ہے۔ اینڈ یوزر ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے نائف یوزر اور ایک کو سوفسٹیکیٹڈ یوزر کہا جاتا ہے۔ نائف یوزرز آر دوز پرسن وہ آر نان ٹیکنیکل، یعنی یہ سے لوگ جو کہ نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اس کو جو کمپیوٹر یا ڈیٹا بیس کا جو ایکسٹرا نالج ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس اس کے سامنے ایک کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو یوز کرتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ انٹرنلی یہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے یوزر جو کہ نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں، جس کو ڈیٹا بیس سسٹم کے بارے میں کوئی ایکسٹرا نالج نہیں ہوتی، ان یوزر کو نائف یوزر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے سوفسٹیکیٹڈ یوزر۔ سوفسٹیکیٹڈ یوزر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل یوزرز ہوتے ہیں، جن کو کمپیوٹر یا ڈیٹا بیس کے ہاؤ نو کے بارے میں نالج ہوتا ہے۔ اس قسم کے یوزر کو سوفسٹیکیٹڈ یوزر کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ DBA ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہوتا ہے, ایک ایسا یوزر ہوتا ہے جس کا پورے کی پورے ڈیٹا اور پروگرام پر جو اس کو ایکسیس کرتا ہے اس پہ پورا کا پورا کنٹرول ہوتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ a person who has central control over data and program that access this data. یعنی جو ڈیٹا ہوتے ہیں, جو پروگرام ہوتے ہیں جو کہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کرتے, ان کے اوپر اس کا جو سینٹرل کمانڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس یوزر کا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس یوزر ہے. اچھا, جو ڈیٹا بیس یا ایڈمنسٹریٹر جس کو کہا جاتا ہے اس کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسکیما ڈیفینیشن, یعنی جو ہم نے اس سے پہلے اسکیما ریپوزیٹری کی بات کی ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا, تو اس اسکیما کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے گا, یہ نالج فنکشنز جو ہوتی ہے یہ DBA کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ گرانٹنگ ڈیٹا ایکسیس, یعنی DBA کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کے اندر کن کن لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے. اس کے علاوہ ہے روٹین مینٹیننس. روٹین مینٹیننس سے مراد ہے جس میں بیک اپ ہے, یعنی جو روٹین میں جو کام ہوتے, یعنی آپ 10 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد یا 1 مہینے بعد جو بیک اپ لیتے ہو, سو یہ فنکشن DBA کا ہوگا کہ وہ اس ڈیٹا بیس کا بیک اپ لے گا. اس کے علاوہ ہے مانیٹرنگ ڈسک اسپیس. جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کی سائز ہوتی ہے وہ گروتھ اس کی زیادہ ہوتی ہے, سائز اس کی بڑھ جاتی ہے, تو پھر اس کو مانیٹر کرنا بھی DBA کا کام ہے کہ وہ ڈسک اسپیس کو دیکھے کہ آیا ڈسک اسپیس میں جگہ ہے یا نہیں, کہ ڈیٹا بیس جو اس میں روزانہ کی بنیاد میں ڈیٹا سٹور ہوتی ہے. مانیٹرنگ جاب رننگ, یعنی جو کام اس ڈیٹا بیس کے اوپر ہو رہے یہ تمام کام DBA کی فنکشنلٹی میں ہے کہ وہ ان کو دیکھے, مانیٹر کرے کہ کون کون سے جاب یہاں پر پرفارم ہو رہے. یعنی آپ ہر یوزر کو گرانٹ دے رہے تو وہ اس گرانٹ کے علاوہ جو آپ نے اس کو ایکسیس دیا ہے اس کے علاوہ وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اور مزید بھی ہمارے پاس اس کے فنکشن ہے DBA کے. یہاں پر آپ تھوڑی سی اس کی ایک ڈائیگرام دیکھ لیں. یہاں پر ڈیٹا ہے, ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا ماڈل اور DBMS ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایپلیکیشن پروگرام اور DBMS جو ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے, اور جو ڈیٹا بیس ہے یہ اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے, اور جو اینڈ یوزر ہے ایپلیکیشن پروگرامر ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے اور ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے, یہ یوزرز ہے. تو یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک سافٹ ویئر ہے, ایک ڈیٹا ہے اور ایک یوزر ہے. سافٹ ویئر جو ہے وہ جو یوزرز ہے وہ سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں. جو ایپلیکیشن پروگرامر ہوتے ہیں وہ اس ایپلیکیشن پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں. جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ اس ڈیٹا بیس کو یا سافٹ ویئر کو وہ مینٹین کرتا ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ورڈ ٹو گیٹ, اس کا کام ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے, اور جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ, کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا. تو یہاں پر آپ کے سامنے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا ہے, سافٹ ویئرز ہے اور یوزرز ہے, اور ہر یوزر کا الگ الگ کام ہوتا ہے. جس طرح اینڈ یوزر ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے, ایپلیکیشن پروگرامر اس ڈیٹا بیس کو پروگرام کرتا ہے, کوڈ کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے. ڈیٹا بیس جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ پورے کے پورے ڈیٹا بیس کو مینٹین رکھتا ہے, اور جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہوتا ہے اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتا ہے. اچھا, کچھ کمپوننٹس ہے جو اس انوائرمنٹ کے اندر یوز ہوتے ہیں, کچھ کے بارے میں ہم نے یہاں پر ڈسکشن کر لیے, 1-2 یہاں پر میں پھر ڈسکس کر لوں گا. ریپوزیٹری ہم نے پڑھ لیا تھا کیا چیز ہے. DBMS, بیسیکلی DBMS کیا چیز ہے. DBMS جو ہے ہمارے پاس یہ کولیکشن آف پروگرام ہے جو کہ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو مینیج کر سکے جو ڈیٹا بیس کے اندر ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو اس ڈیٹا بیس کی یوزر ہے ان کو مینیج کر سکے. That are the 2 major categories that are performed by the DBMS. کون سی 2 categories ہیں؟ ڈیٹا کو مینیج کرنا اور اس یوزر جو ہے اس ڈیٹا بیس کے ان کو مینیج کرنا, یہ DBMS کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن ہم کر چکے ہیں. DBA کے بارے میں سسٹم انالسٹ ہمارے پاس وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے ایک سسٹم کو انالیسس اس کا کرتا ہے کہ آیا یہ اس سسٹم کس طریقے سے بنایا جائے گا, کون کون سے ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن پروگرامر کو دیتا ہے, اور اینڈ یوزر ہمارے پاس وہ بندے جو کہ اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ کامن ٹرمینالوجیز ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا انفارمیشن اور DBMS.
ڈیٹا ہمارے پاس بیسکلی ڈیٹا ہمارے پاس را فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں جو کہ میننگ فل نہیں ہوتے، جس پہ آپ کسی قسم کی ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا جاتا ہے 2000. اب 2000 کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی ڈیسیجن اس پہ نہیں لے سکتے، کوئی میننگ فل معنی نہیں ہے. تو اس قسم کی ہمارے پاس جو فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ میننگ لیس ہوتے ہیں ان کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. انفارمیشن ہمارے پاس بیسیکلی جو ڈیٹا ہم اس کو پروسیس کر لیتے ہیں تو اس سے انفارمیشن بن جاتی ہے. اگر میں لکھ دوں CS 2001 تو اس کا مطلب ہے کہ یار کمپیوٹر سائنس کا 2001 رول نمبر، یا کوئی اور بات آپ یہاں پر کر لے تو آپ کر سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس سبجیکٹس کے مارکس ہے الگ الگ لکھے، جب آپ اس کو ٹوٹل کرتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ اوبٹین مارکس ہو گئے. تو آپ نے پروسیسنگ کر دی اور اس کے بعد آپ کو اوبٹین مارکس مل گئے. تو جب آپ ڈیٹا پہ پروسیس کر دیتے ہو اور اس کے بعد کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو انفارمیشن کہا جاتا ہے. انفارمیشن ہمارے پاس میننگ فل ہوتا ہے، انفارمیشن پہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ کہتے ہو یار جس اسٹوڈنٹس کے نمبر 500 سے زیادہ ہے میں اس کو ایڈمٹ کراؤں گا، تو یہاں پر آپ ڈیسیجن میکنگ اس پہ لے سکتے ہو. ایک بات یاد رکھیے کہ انفارمیشن ہمیشہ انفارمیشن نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ انفارمیشن پر مزید پروسیسنگ بھی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس DBMS ہے، DBMS سافٹ ویئر ہے جو کہ ہینڈل کرتا ہے آل ایکسیس ٹو دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کی جتنی بھی ایکسیسز ہوتی ہیں ان تمام کو وہ ہینڈل کرتا ہے. DBMS بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ریسپانسبل ہے فار اپلائنگ دا آتھرائزیشن چیکس اینڈ ویلیڈیشن پروسیجرز. یہ بیسیکلی اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں آیا وہ اتھینٹک یوزر ہے یا نہیں ہے، یا وہ کام اس میں کر سکتے جس کی اس کو اجازت ہے یا نہیں. جتنی بھی ویلیڈیشن پروسیجرز ہوتی ہیں وہ DBMS اس کو چیک کرتا ہے. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے دوبارہ کچھ جو بیسک چیزیں تھیں ان کو پڑھ لیا. مثال کے طور پر اسکیما کیا چیز ہے، DBMS کیا چیز ہے، اس کے علاوہ جو لیول آف ڈیٹا تھا ان کو ڈسکس کر دیا، جو ڈیٹا بیس یوزر تھے ان کو ڈسکس کر دیا، اور اس کی جو اوورآل پکچر تھی اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. امید ہے انشاءاللہ آج کی جو کلاس ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اب پرابلم ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. اوکے، شکریہ.